السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھانے جا رہے ہیں تیسری جماعت کا اردو صفحہ نمبر 33۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے ہمارے کھیل۔ اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں بچوں۔ پہلا لفظ ہے کشتی۔ کشتی کا مطلب ہے زور آزمائی، یعنی کہ دو پہلوان آپس میں گتم گتا کرتے ہیں، زور دیکھتے ہیں کس کون اچھا زور والا ہے۔ لگ بھگ کا مطلب ہے قریب قریب، ملتا جلتا۔ تعلقات کا مطلب ہے میل جول۔ رواج کا مطلب ہے رسم یا چلن کہیں گے ہم۔ مقبول ہیں یعنی مقبول ہے مطلب ہے قبول ہے یا پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اب ہم پڑھتے ہیں ہمارے کھیل۔ کھیل جو ہیں یہ ہم پہلے سے کھیلتے ہوئے آئے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوقین رہا ہے۔ پہلے بچوں اس انسان لکچا برہ پہ پران زمان پہ سٹارٹ پہ ین پہ حضرت آدم علیہ السلام آو دنیا تن پہ کھیل کود شوق رودمت انسانس مز۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا، اس کی گزر بسر جنگلی پھلوں اور جانوروں کی شکار پر تھی۔ انسان دنیا گۄڈٕنیتھٕے آو تم گھر کی تم اور یور تم مکان آسان کی تم بیہوان جنگلوں مز، تم بیہوان کَنٮ۪ن تل، تم بیہوان کھۄکھرٮ۪ن منٛز، جنگلن منٛز پنٕنۍ زندگی گزاران، کھٮ۪وان میوٕ کھٮ۪وان، تو میوٕ شیوٕ کھٮ۪وان، سبزی کھٮ۪وان، بیٚیہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ تم گزار کر۔ اس زمانے میں وہ تیر سے جانور کا شکار کرتا تھا۔ تیر اندازی اس کا کھیل تھا۔ تم دۄہن تیر سۭتۍ ماران جانور، پتہٕ سُے تہنٛز کھیل۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، کھیل بھی بدلتے گئے۔ یُتھ انسان سٕنٛزِ زندگی منٛز بدلاؤ آو، کھیل تہِ بدلے، گیم تہِ بدلے۔ ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا۔ اس ہندوستان ات مز گۄڈنیتھٕے پٮ۪ٹھ کھیلن ہُنٛد اکھ رواج۔ گۄڈنیتھٕے کشتی گِنٛدان، کبڈی گِنٛدان، گلی ڈنڈا گِنٛدان۔ کشتی کے مقابلے ہوتے تھے، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبڈی اور گلی ڈنڈا میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں۔ گۄڈنیتھٕے پٮ۪ٹھ دون پہلوانن درمیان گژھان کشتی، بیٚیہِ کبڈی تہِ گِنٛدان، تَتھ منٛز آسہٕ ٹیٖمز آسان۔ بیٚیہِ آز تہِ چھِ سٲنِس مُلکَس منٛز واریاہن جایَن یِم کھیل یِوان گِنٛدنہٕ۔ دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات بڑھے تو وہاں کے بہت سے کھیل ہمارے یہاں کھیلے جانے لگے۔ دپان ییٚلہِ برونٛٹھ باقین ملکن سۭتۍ گٔے اَسہِ تعلقات، تہٕ پتہٕ ہسا گٔے کٲم، پتہٕ ٲسۍ سانہِ ملکٕچ گیم آسہٕ تِم ٲسۍ تتہِ یِوان گِنٛدنہٕ۔ ان میں سے کچھ کھیل بہت مقبول ہیں، جیسے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال، ٹینس وغیرہ۔ تم ٹینس چھِ گِنٛدان، ہاکی چھِ گِنٛدان، کرکٹ چھِ گِنٛدان۔ یِم کھیل چھِ واریاہ پسندیدہ کھیل، یِم چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یِوان گِنٛدنہٕ۔ ہاکی میں تو لگ بھگ 30 سال تک کوئی ملک ہم سے نہیں جیت سکا، اور آج بھی ہماری ہاکی ٹیم کی مشہور ٹیموں میں سے ایک ہے۔ ہندوستان یُس ہاکی ٹیم چھِ، أمِس نِش ہیوٚک نہٕ کٲنٛسہِ تہِ مُلکن ہاکی ٹیم منٛز زیٖنِتھ، البتہ یُس آز تہِ ہسا چھِ دُنیاہس منٛز سٲنۍ ہاکی ٹیم سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر۔ کرکٹ میں بھی ہم نے بہت سے نام پیدا کیا۔ ہماری ٹیم نے 1983 عیسوی میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتا۔ 1963 میں زیوٗن ہندوستانن عالمی کپ۔ أمۍ تہِ چھِ پنُن ناو کوٚرمُت واریاہ روشن۔ ٹیسٹ میں حیدرآباد کی جوان سال لڑکی ثانیہ مرزا نے ہندوستان کا نام دنیا بھر میں ٹینس میں حیدرآباد کی جوان سالہ لڑکی کھلاڑی ثانیہ مرزا ہندوستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا۔ ثانیہ مرزا ہندوستان اکھ لڑکی، ٹینسس مز کوٚر تٔمۍ پوٗرٕ ہندوستانس مز پنُن ناو روشن۔ انہوں نے
2003 میں 16 سال کی عمر میں ویمبلڈن میں گریٹ سلیم اعزاز حاصل کیا. ان کو اعزاز حاصل 2003 میں 6 ؤرِش ٲس تَمہِ دۄہ یہِ. کیا جو ہندوستان کی کھیل کود کی تاریخ میں کسی خاتون کو ملنے والا پہلا اعزاز ہے. یہ چھِ اکھ گۄڈنِچ خاتون ہندوستانٕچ یِم گۄڈنیُک اعزاز اتھ گیمہِ منٛز حٲصِل کوٚر. کھیلوں کی اہمیت اب بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. گیم یِم چھِ آسان اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسان أکِس بیٚکِس سۭتۍ تعلقات چھِ بڑان, بٲے بندُت چھِ بڑان تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ اَتھ منٛز مدد مِلان. بچو آز گٔے یُتُے ہن, اِنشاء اللہ پگاہ کرو اَمِکۍ سوالات. خدا حافظ.